الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما أهل به لغير الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد 1435 سن ہجری ذوالحجہ شریف کے مہینے کا آج
پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اور ہماری گفتگو کئی جمعۃ المبارک سے قربانی کے مسائل کے متعلقہ چل رہی ہے۔ غالباً آج چوتھا جمعۃ المبارک ہے۔ پہلے جمعۃ المبارک میں موضوع تھا قربانی کس پر واجب ہے، جبکہ دوسرے جمعۃ المبارک میں موضوع تھا قربانی کے لیے جانور کیسا ہونا چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تیسرے جمعۃ المبارک میں قربانی کے مسائل میں سے جب کوئی بڑے جانور میں مختلف احباب اکٹھے ہو کر قربانی کریں، اس میں شرکت کے ضروری مسائل کا ذکر ہوا۔ آج چوتھا جمعۃ المبارک ہے قربانی کے مسائل کے متعلقہ۔ آج کے خطبے کا جو موضوع ہے جانور کو ذبح کرنے کے ضروری مسائل شریعت کی روشنی میں۔ بدقسمتی سے جہاں ہم باقی بہت ساری باتوں میں شریعت مطہرہ کی تعلیمات سے دور ہیں، وہیں خاص وہ لوگ جن کا کام ہی جانوروں کو ذبح کرنا ہے، شاید ہزاروں میں کوئی ایک نکل آئے تو ہم نہیں کہتے، جس کو ذبح کے متعلقہ اسلامی تعلیمات کے متعلقہ علم ہو، شاید ہزاروں قصاب میں کوئی ایک دو نکل آئے تو ہم نہیں کہتے، بقایا اکثریت کو اس بات کا علم دیکھی دکھائی۔ والد صاحب یہی کرتے تھے، بیٹے نے اس کو دیکھ کے جس طرح وہ چلا آ رہا تھا اگلے نے بھی اسی طرح کام شروع رکھا، بھلے وہ خلاف شریعت تھا، اسلامی اصولوں کے خلاف تھا، کیونکہ سیکھنا تو ہے نہیں، سیکھنے کے لیے جانا پڑے گا علماء و مفتیوں کے پاس، وہ ہمیں گوارا نہیں ہوتا۔ تو لہذا ضروری ہے، یہ ایک اسلامی مسئلہ بھی ہے کہ جس شخص کو جس شعبے سے واسطہ ہے، مثال کے طور پر اگر میں تاجر ہوں، اگر میں اور بحمدِ تعالیٰ میں ہوں بھی صحیح، بحمدِ تعالیٰ، تو میرے اوپر شریعت کی روشنی میں فرض ہے بیع و شراء کے مسائل کا سیکھنا، فرض عین ہے، جس طرح نماز فرض عین ہے، زکوٰۃ فرض عین ہے، حج و روزہ فرض عین ہے۔ اور جو بندہ تجارت کا کام نہیں کرتا، اس پر تجارت کے ضروری مسائل کا سیکھنا فرض عین نہیں ہوتا، بلکہ فرض علی الکفایہ ہے۔ جس طرح پوری شریعت کا عالم بننا فرض علی الکفایہ ہے، پورے محلے میں ایک بھی بن جائے تو بقایا سب گناہ سے بچ جائیں گے۔ اسی طرح ایک شخص نے نکاح کیا، اس پر فرض عین ہے نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، بیوی اور شوہر اور بچوں کے حقوق کے متعلقہ مسائل علی حاضر القیاس۔ اور ایک بندے نے ابھی تک شادی نہیں کی، اس پر یہ سارے مسائل سیکھنا فرض عین نہیں ہے، کیونکہ وہ اس مسئلے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، نکاح ہو گیا، ظاہر ہے اب اس پر فرض ہے اپنی بیوی کے حقوق سیکھنا، مالی حقوق اس کے میرے متعلقہ کیا ہیں، جنسی حقوق کا اسلام نے اس کے ساتھ کہاں کہاں تک مجھے اجازت دی ہے اور کس انداز میں اجازت دی ہے۔ جس انداز میں ہم نے کام کو چلا رکھا ہے نا جی، تمام شعبوں کی بات کر رہا ہوں، یہ انداز غلط ہے، کیونکہ ہم جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اس کے متعلقہ ہم اسلامی تعلیمات کو نہیں سیکھتے،
اس وجہ سے ہم گناہ کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں اور اپنے خیال تک ہم درست ہوتے ہیں۔ بینوان اسی طرح ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں۔ جو بندہ قصاب کا پیشہ کرتا ہے، اب کیونکہ میرا پیشہ نہیں جانور ذبح کرنا، میرے اوپر فرض عین نہیں ہے جانور کے ذبح کے مسائل، لیکن جو جانوروں کے ذبح کرنے سے جس کا واسطہ پڑتا ہے اس پر فرض عین ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں جانور کو ذبح کرنے کے مسائل سیکھے اور ان کے مطابق ہی جانور کو ذبح کیا کرے، خواہ وہ قربانی کا ہو یا عام حالت میں ذبح کرنا ہو۔ میں نے آیت کریمہ جو تلاوت کی تھی، انشاءاللہ اس کا ذکر خیر ہم آخر میں لے آئیں گے، اس کی ضرورت کچھ آخر میں ہی زیادہ پڑے گی۔ سب سے پہلی بات کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ذبح کہتے کس چیز کو ہے؟ کہتے نہیں جانور ذبح کرنا، کس چیز کو کہا جاتا ہے ذبح کرنا؟ جانور کے گلے میں چند رگیں ہوتی ہیں، جانور کے گلے میں چند رگیں ہوتی ہیں، ان رگوں کے کاٹنے کا نام ہے ذبح، اور جس جانور کی وہ رگیں کاٹ دی جائیں اس جانور کو ذبیحہ کہتے ہیں۔ فقہاء اسلام اس جانور کو کیا کہتے ہیں؟ ذبیحہ کہتے ہیں۔ پھر آگے مسئلہ آیا کہ زکوٰۃ شرعی کا کیا مطلب ہے؟ زکوٰۃ شرعی کا یہ مطلب ہوتا ہے فقہاء کی اصطلاح میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ کسی بھی جانور کو جس کا کھانا حلال ہے اس طریقے سے ذبح یا نہر کیا جائے کہ شریعت کی روشنی میں وہ حلال ہو جائے، شریعت کی روشنی میں وہ کیا ہو جائے، اس طریقے سے جانور کو ذبح یا نہر کیا جائے کہ شریعت کی روشنی میں وہ جانور کھانے کے لیے کیا ہو جائے، اس کو زکوٰۃ شرعی کہتے ہیں۔ پھر زکوٰۃ شرعی کی دو قسمیں ہوتی ہیں جانور کے ذبح کرنے کے حق میں، یہ مال والی زکوٰۃ نہیں ہے، وہ زا سے آتا ہے لفظ، یہ زال سے آتا ہے۔ اب اس کی اسلام میں ابتداً دو قسمیں ہیں، زکوٰۃ اختیاری اور زکوٰۃ اضطراری، اور جو ہمارا کلام ہے وہ زکوٰۃ اختیاری پر ہے آج کے خطبہ میں۔ زکوٰۃ اختیاری کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو جانور آپ کے اختیار میں ہے ذبح کرنا، اس کو زکوٰۃ اختیاری کہا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ اضطراری کیا ہے؟ جانور تو حلال ہے لیکن وہ اس کیفیت اور اس حالت میں ہے کہ آپ اس تک پہنچ نہیں سکتے، اس کو پکڑ کے آپ ذبح نہیں کر سکتے۔ اب اسلام نے اس جانور کے حلال کرنے کا بھی ہمیں مکمل تفصیلی جواب دیا ہے کہ جس جانور کی ضرورت بھی ہے اس کو ذبح کیا جائے، نہیں کرتے تو نقصان ہوتا ہے، اور وہ جگہ ایسی پہ ہے کہ بندہ اس تک اپنے ہاتھ کو پہنچا سکتا۔ اب اس کو کس طرح ذبح کیا جائے، اس کے لیے کیا شرائط ہیں، کیا انداز ہونا چاہیے تاکہ وہ حلال ہو، اس کو کہتے ہیں ذبح کی دنیا میں زکوٰۃ اضطراری۔ اس پر ہمارا کلام نہیں ہے، ہمارا کلام ہے جس کو اسلام زکوٰۃ اختیاری کرے، یعنی جو جانور پرندہ ہم پکڑ کے خود کیا کرتے ہیں اس کے متعلقہ ہے۔ اب آگے زکوٰۃ اختیاری کی مزید دو قسمیں ہیں، ایک نہر اور دوسرا ذبح، ایک نہر اور دوسرا ذبح۔ شریعت کی روشنی میں نہر کسے کہتے ہیں اور یہ کس جانور میں نہر کرنا سنت مبارکہ ہے؟ سب سے پہلے کہ نہر کسے کہتے ہیں، حلق کے آخری حصہ میں نیزہ یا چھری وغیرہ، نیزہ یا چھری وغیرہ اس طرح گھونپ دینا کہ جو شرعاً ذبح کے لیے رگوں کا کٹنا ضروری ہے وہ کٹ جائیں۔ نہر کسے کہتے ہیں؟ جانور جس کو شرعاً نہر کرنا سنت ہے، اس کا ذکر بھی آ رہا ہے انشاءاللہ۔
اس کے گلے کے آخری حصہ میں نیزہ یا چھری کو یوں گھونپ دینا کہ جو ذبح کرنے میں جو 4 رگیں کٹنا ضروری ہے، جن 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے، وہ 4 رگیں کٹ جائیں، اس کو کہتے ہیں نہر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور یہ صرف اور صرف اونٹ میں سنت ہے۔ گائے، بکری، بھینس، بھیڑ، مرغی یا اور جتنے پرندے ہیں، ان میں نہر کرنا سنت نہیں ہے۔ نہر کے ذریعے ذبح کرنا یہ سنت ہے صرف اونٹ میں۔ کس جانور میں؟ اونٹ میں۔ اور اونٹ کے سوا اگر کسی جانور کو نہر کیا گیا تو یہ خلاف سنت، اور یہ نہر کرنے والا فعل مکروہ ہوگا۔ جانور حلال رہے گا۔ جانور کیا رہے گا؟ یہ نفس فعل کہ گائے کو کرنا تو ذبح تھا، سنت، یہ اس کا نفس ذبح والا جو فعل ہے یہ مکروہ ہے، خلاف سنت ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جانور کا اب گوشت نہیں کھایا جا سکتا، یہ مطلب ہرگز نہیں۔ لیکن سنت نہر صرف کس جانور میں ہے؟ اونٹ میں ہے۔ اس کے متعلقہ ایک ضروری مسئلہ، کیا یہ جو عوام الناس میں مشہور ہو گیا کہ اونٹ کو 3 جگہ سے ذبح کیا جائے؟ اونٹ کو کتنی جگہ سے؟ اور شاید آپ نے دیکھا بھی ہو، کیونکہ ہمارے ہاں یہ جہالت بڑی عروج پہ ہے، دین اسلام سے دوری۔ باپ کو دیکھا، اس نے پہلے نہر کیا، بعد میں اونٹ کو 3 جگہ سے مزید تکلیف پہنچائی، تو بیٹے نے بھی اسی طریقے کو اپنا لیا، کیونکہ نہ تو باپ نے اسلامی تعلیمات اس بارے میں سیکھی کہ اونٹ کو ذبح کرنے کا اسلامی طریقہ کیا۔ جب باپ نے نہیں سیکھی تو آگے کیونکہ یہ شعبہ قصاب وراثت میں چل پڑا، اس کے بیٹے نے باپ کو دیکھا، پہلے ابا جان یوں چھری گھونپتے کھڑے اونٹ میں، پھر اس کو لٹا کے یا اسی حالت میں جس طرح بھی 3 جگہ پہ اس کی گردن کو کیا کرتے ہیں؟ کاٹ دیتے ہیں۔ بیٹے نے یہ شروع کیا، مزید اس کی آگے نسل بڑھی، انہوں نے دیکھا ابا جان بھی اسی طرح کرتے ہیں، دادا جان بھی، انہوں نے بھی وہی کام شروع کر دیا۔ حالانکہ اسلام میں یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور یہ اونٹ کے اندر طریقہ کہ پہلے اس کو نہر کیا، پھر اس کو 3 جگہ سے مزید تکلیف دی، اسلام میں مکروہ ہے اس طرح ذبح کرنا، اور خلاف سنت ہے۔ اور خواہ کی اونٹ کو جو تکلیف دی جا رہی ہے، قیامت کے دن اس ذابح کو، جو ذبح کرنے والا ہے، فاعل ہے جو، قیامت کے دن اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ تو نے ایک جاندار کو بغیر کسی فائدے کے تکلیف کیوں پہنچائی تھی۔ اب غور کریں، ہمارے ہاں شاید کوئی 100 میں 1 بندہ ایسا ہو جو اونٹ کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ذبح کرتا ہو، شاید جو ذبح کرنے والے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ان کے ہاں اونٹ اس وقت تک حلال ہی نہیں ہوتا، اللہ معاف کرے، جب تک اس کو 3 جگہ پہ نہر کرنے کے بعد نہ ذبح کریں۔ نہر کیا، پھر اس کی گردن پہ 3 جگہ پہ کیا چلاتے ہیں؟ اسی طرح ہے یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بھائی اسی طرح ہے، اسی طرح ہے۔ اور یہ صرف کوئی صوبہ پنجاب، پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر فیصل آباد کی بات نہیں ہے، یہ وبا دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، یہ وبا دور دور تک، ہمارے وطن عزیز سے باہر بھی یہ وبا پھیلی ہوئی ہے۔ جہالت اسی طرح چلتی آ رہی ہے، اسلامی تعلیمات سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی کام کریں، فرض ہے بندہ اس کے بارے میں پہلے اسلامی تعلیمات کو سیکھ لیں، جس طرح میں نے تمہید میں عرض کیا۔ تو اب اس نے کیا کیا؟ کوئی سمجھانے والا اگر سمجھائے گا، آپ کون ہوتے ہیں؟ میرے ابا جان نے اسی طرح ذبح کیا تھا، وہ کہے گا میرے ابے نے بھی اسی طرح ذبح کیا تھا، تو مشرکین مکہ بھی یہی کچھ کہا کرتے تھے۔ قرآن میں جگہ بہ جگہ یہ جملے مشرکین مکہ کے موجود ہیں،
جب انہیں سرکار علیہ السلام فرماتے یہ بت ہیں، یہ عبادت کے مستحق، یہ بیچارے تو اپنے آپ پہ مکھی بیٹھ جائے اس کو اٹھانے کی قدرت نہیں رکھتے، اور تم ان بتوں کو پوچھتے ہو۔ آگے سے مشرکین مکہ جواب دیتے تھے ہم نے اپنے والدین کو اسی طرح پایا ہے، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں والدین کے خلاف سمجھانے والے؟ یہ قرآن میں مسئلہ موجود ہے۔ آج مسلمان وہی باتیں کرتا ہے، مسلمان اس کو مر جانا چاہیے ڈوب کے، ویسے ہی کہتا اپنے آپ کو مسلمان ہے، جب آپ اس کو کوئی اسلامی تعلیم کے متعلقہ مسئلہ سمجھانے پہ آئیں تو آگے سے اپنے باپ کو سامنے رکھتا ہے۔ پھر اللہ نے بھی بڑا رد کیا مشرکین مکہ کا، جب انہوں نے یہ اسلوب رکھا اللہ نے آیتیں نازل فرمائیں ان سے پوچھئے اوا آباؤہم لا یاقلون، اگرچہ ان کے باپ نرے جاہل تھے تب بھی ان کی تقلید کریں گے، اگرچہ ان کے والدین جانتے ہی نہیں تھے کہ اس چیز کو کرنے کا طریقہ اسلام نے کیا دیا، اللہ کی طرف سے کیا حکم ہے، کیا ان جہلاء کی اتباع کریں گے؟ اللہ نے بھی پھر یہ جواب دیا قرآن میں، جب سرکار ان کو فرماتے یہ بت ہے چھوڑو، یا کوئی اور ان کے اندر جو توہم پرستیاں تھیں جس طرح آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں توہم پرستیاں، یہ سرکار کے زمانہ مقدس میں بھی تھیں، آپ نے ان کو ذبح کیا، ان کا رد فرمایا۔ مشرکین مکہ کا کام ہے توہم پرستی، اس میں انشاءاللہ ان قریب موضوع آئے گا، آپ کو ہم تقابل کرائیں گے مشرکین مکہ کی توہم پرستی اور آج کے لا علم مسلمانوں کی توہم پرستی میں کیا فرق پڑا ہے۔ اس پہ پورا انشاءاللہ ایک بات چلے گا، اگر اللہ کو منظور ہوا تو آپ خود سمجھیں گے کہ جن کاموں کو سرکار رد فرماتے رہے آج انہی کے عاشق کہلانے والوں میں وہ کام دوبارہ آ گئے۔ اور میں اپنے مسلک کی بات کر رہا ہوں، مسلک اہل سنت میں ایسی توہم پرستی پائی جاتی ہے، میں کسی غیر کی طرف نہیں اشارہ کر، جو اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں ان کے گھروں میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ عشق جہالت کا نام نہیں ہے، عشق نعرے بازی کا نام نہیں ہے، عشق جس سے ہو جائے اس کی سیرت پڑھو، اس کی تعلیمات پڑھو، پھر مر جانا پڑے مر جاؤ، اس کی تعلیمات اور اس کی سنت کے خلاف عمل نہ کرو، تم نہ بھی کہو تو تمہیں خود کہا جائے گا یہ ہمارا عاشق حقیقی ہے، یہ ہمارا عاشق ہے۔ ہم نے تو بس وہ تماشے بنا دیے اس پورے باب کو ہی۔ خیر، اونٹ کو اسلام کی روشنی میں نہر کرنا سنت ہے، اور نہر کیا ہے؟ اس کے گلے کے آخری حصہ میں نیزہ یا چھری کو یوں گھونپا جائے کہ جو 4 رگیں ذبح میں کٹنی ضروری ہیں وہ کٹ جائیں، وہ کیا ہوں؟ کٹ جائیں، بس یہ اونٹ کا ذبح ہے۔ بقایا جو اس کے بعد 3 جگہ مزید چھری پھیرتے ہیں یہ گناہ ہے، اس طرح یہ ذبح کرنا اونٹ کو مکروہ ہے، اور قیامت کے دن اس ضابطے کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ تو نے ایک جاندار کو خواہ 3 جگہ سے چھری پھیر کے تکلیف کیوں پہنچائی ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، غور کریں، آج ان کفار نے، ان یہودیوں نے اپنے ہی بندے خرید کے اسلامی لبادہ ان کو اوڑھ کے ان سے ایسے ایسے کام کروائے کہ صرف اسلام بدنام ہو جائے۔ خصوصاً ان کفار تک یہ پیغام ہے بازر انٹرنیٹ، ہم اس اسلام کے داعی نہیں جو تم نے صورت سامنے کر رکھی ہے، یہ اسلام والوں کے کام بھی نہیں جو کچھ تمہارے دہشت گرد کرتے ہیں۔ اسلام کو دیکھو کتنی بہترین تعلیمات دیتا ہے۔ سرکار نے شخص کو دیکھا بکری کو باندھ کر اس کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے، بکری کو باندھ کے اس کے سامنے چھری، فرمایا تو نے یہ کیا کر دیا ہے؟ میری امت کے ایک فرد کو تو ڈرا رہا ہے، کیونکہ سرکار حیوانات کے بھی نبی بن کے آئے ہیں۔ فرمایا میری امت کے ایک فرد کو تو ڈرا رہا ہے، یہ ظلم ہے۔ فرمایا اسلام اس کی تجھے اجازت دیتا؟ غور کرو، ذبح کرنا سنت ہے حلال جانور کو، لیکن اسی جانور کے سامنے چھری تیز کرنے کو ظلم قرار دیا جا رہا ہے۔
فرمایا تُونے کرنی تھی تو اس کو باندھنے سے پہلے اس سے غائب جگہ پہ اپنی چھری کو تیز کر کے آتا. تُونے میری امت کے ایک فرد کے سامنے چھری تیز کر کے اس کو ڈرایا ہے. فرمایا تُونے ایک ظلم کیا ہے. تُونے کیا کیا ہے؟ ہم تو اس اسلام کے دائی ہیں جو جانوروں کو ڈرانے تک پابندی عائد کرتا ہے. یہ درندگی والا اسلام جو تم نے دہشت گردوں کے ذریعے پھیلا رکھا ہے، اس پہ اسلام کی کروڑوں لعنتیں ہیں. اسلام ایسے گندے مذہب کو کسی صورت میں پسند کرتا؟ یہ صرف کفار کی سازشیں ہیں. اسلام والا لبادہ اوڑھ کے ان دہشت گردوں کو مسلمانوں کے اندر بھیج کر صرف اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. کوئی مسلمان ایسا کام کر سکتا؟ کیونکہ دیکھ رہے ہیں بانی اسلام کی تعلیمات دیکھیں آپ، جن کی شریعت پہ ہم چلتے ہیں. فرمایا بکری کے سامنے چھری تیز کرنا میری شریعت میں جائز ہی نہیں ہے. اب چھری تیز کرنا جائز نہیں تو جس جاندار کو نہر کرنے کے بعد 3 جگہ سے ذبح کر ڈالا ایک شخص نے اونٹ کو، اس نے کتنا بڑا ظلم کیا اس حیوان کے ساتھ. قیامت کے دن اس ظالم کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ تو نے میری ایک امت کے فرد کو، اونٹ کو جب نہر کر دیا تھا تو شرعی ذبح تو ہو گیا، مزید 3 جگہ سے اس کے مرنے سے پہلے تو نے مزید 3 جگہ سے چھری پھیر کر اس جانور کو تکلیف دی تھی. اس کا جواب دے. اس دن بتائے مجھے یہ بھائی جو آج جانور کو 3 جگہ سے اونٹ کو ذبح کرتے ہیں نہر کرنے کے بعد، بتائیں قیامت کے دن اس دن جب سوال ہوگا یہ کیا جواب دے سکیں گے؟ نہیں آتا آپ کو اسلامی طریقہ، آپ یہ شعبہ چھوڑ دیں. اگر آپ کو ذبح کے مسائل سیکھنے میں شرم آتی ہے کہ ہم کیوں مفتیوں کے پاس جائیں، تو بھائی یہ کام ہی چھوڑ دو. قیامت کے دن کم از کم جواب تو نہیں دینا پڑے گا. غور کرو. آپ بھائیوں سے میرا سوال ہے، کسی جانور کے سامنے چھری تیز کرنا یہ بھی اس کے لیے تکلیف ہے. ابھی حدیث اس کی بتانا آپ نے یہ ہے چھری تیز کریں جانور کے سامنے، جانور کو یہ بڑی تکلیف ہوگی، یا اونٹ کو نہر کرنے کے بعد ابھی اس میں جان باقی ہے، ابھی اس میں جان تڑپ رہا ہے، مزید 3 جگہ اس کے گلے پہ چھری چلا دینا. پہلا جانور کو ڈرانا، جانور کو تکلیف پہنچانا کہ اس کے سامنے چھری تیز کی، یہ زیادہ ڈرا رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، یا زندہ جانور کو مزید 3 جگہ پہ جب چھری پھیرتے ہیں اس کی وجہ سے جانور کو زیادہ تکلیف آئے گی؟ بتاؤ تو صحیح. جو 3 جگہ چھری پھیر رہا ہے اور اسلام کے بانی کی تعلیمات دیکھیں، اس بندے کو فوراً ٹوکا اور فرمایا میری امت کے فرد کو ڈرانا جائز نہیں، تو ایک بکری کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے اور وہ بھی اس کو باندھ کر، وہ بھی اس کو باندھ کر. فرمایا یہ غلط کام ہے. تو جو چھری تیز کرنے کو بانی اسلام، جانور کو جو تکلیف ہوئی اس کو نہیں برداشت کرتے، تو بتایا جائے اونٹ کو 3 جگہ جو زیادتی کی جاتی ہے نہر کرنے کے بعد، اسلام اس کو برداشت کرے گا؟ کسی صورت میں نہیں برداشت ہوگا. جس نے اس طرح اونٹ کو ذبح کیا اس پہ فرض ہے اللہ سے توبہ کرے اور آئندہ کے لیے جو اسلام نے اونٹ ذبح کرنے کا طریقہ دیا ہے اس کے مطابق ذبح کرے. امید ہے وہ غفور رحیم ہے، پچھلے اللہ معاف فرما دے گا، امید ہے اس کی ذات پر. تو کیا مسئلہ معلوم ہوا کہ اونٹ کو نہر کرنے کے بعد اسلام کی روشنی میں 3 جگہ سے ذبح کرنا یہ خلاف سنت اور مکروہ ہے، خلاف سنت اور اس کا جواب ذابح کو قیامت کے دن دینا پڑے گا کہ تو نے ایک جاندار کو خواہ تکلیف کیوں پہنچائی تھی. کیونکہ غور کریں سیاہ کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے صرف کوئی ہتھیار اٹھایا اس لیے کہ کسی مسلم کو ڈرائے، سرکار نے فرمایا فلیس منا، وہ میرا کلمہ گو نہیں ہوگا، فرمایا وہ کسی اور کو امتی ہوگا. جو صرف کسی مسلم کو ڈرانے کے لیے ہتھیار اٹھا لے، سرکار نے فرمایا فلیس منا، وہ میرا نہیں ہے، وہ بندہ میرا. اب غور کریں، ایک حدیث پہلے آئی اس موضوع پہ بکری کے سامنے جو چھری تیز کر رہا تھا، اور ایک یہ آئی. ان باتوں کو دیکھنے اسلام کتنا ان باتوں کے خلاف ہے.
اور بندے کتنا ظلم کیے جا رہے ہیں، نہ جانے یہ دہشت گرد یہ لوگ کون سا اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اسلام کی بانی کی جو تعلیمات ہیں وہ ان کی تعلیمات کے خلاف ہیں، وہ ان کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ وہاں تو ایک جاندار کو، ایک انسان کو ڈرانے والے کو کہہ دیا، مارنے والا نہیں، صرف ہتھیار لیا تاکہ اگلا ڈر جائے۔ فرمایا فلیس منا، یہ میری ذات پہ کلمہ نہیں پڑھتا، یہ کسی اور کا مقتدی ہوگا، یہ کسی اور کا امتی ہوگا، میرا امتی کبھی کسی مسلمان کو ڈرا ہی نہیں سکتا، سرکار نے یہ فرمایا۔ حالت دیکھیں لوگوں کی۔ خیر، جانوروں میں نہر کرنا فقط اونٹ میں سنت، فقط اونٹ میں سنت۔ اب سوال ہے، کسی بندے نے جانور جس کو نہر کرنا تھا، مثلا اونٹ، اس کو اس نے ذبح کر دیا مثل گائے کے، مثل نہر نہیں کیا، صرف ذبح کیا جس طرح کے گائے کو کیا جاتا ہے، اور ایک ہی جگہ سے کیا جس طرح کے گائے کو ایک ہی جگہ سے کیا جاتا ہے، بکری کو، بھینس کو۔ تو کیا اس بندے نے اس طرح جو کر دیا اب اونٹ کا گوشت حلال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بندے کا اونٹ کو یوں ذبح کرنا جس طرح کہ ہم ذبح کرتے ہیں بھینس کو، گائے کو، بکری کو، اس کا یوں ذبح کرنا خلاف سنت اور مکروہ ہے، کیونکہ اونٹ میں سنت نہر کرنا ہے، اونٹ میں سنت کیا ہے؟ اس نے اس کے خلاف کیا، لیکن وہ اونٹ حرام نہیں ہوگا، اس کا گوشت کھایا جائے گا، اس کا گوشت، البتہ اس نے یہ جو طریقہ اختیار کیا یہ خلاف سنت ہے، اور یوں ذبح کرنے والا جو فعل ہے یہ مکروہ ہے۔ گوشت مکروہ نہیں ہے کھانا، گوشت حلال ہے، گوشت کیا ہے؟ حلال ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، ان کو ذبح کیا جاتا ہے، سنت یہ ہے، کسی نے ان کو کیا کر دیا؟ نہر کر دیا۔ ان کے اندر بھی وہی مسئلہ ہے، جس کو نہر کرنا تھا اس کو ذبح کر دیا، تو وہ ذبح کرنا مکروہ، گوشت کھانا بالکل۔ اسی طرح گائے، بھینس اور بکری، ان کو ذبح کرنا تھا اور اس بندے نے کیا کر دیا؟ نہر کر دیا، تو یہ نفس ذبح کا جو فعل ہے یہ مکروہ ہے، لیکن ان کا گوشت کھایا جائے گا، وہ حلال رہے گا۔ وہ کس طرح رہے گا؟ حلال رہے گا، البتہ اس نے جو ذبح کیا یہ سرکار کی سنت کے خلاف کیا، سرکار علیہ السلام کی سنت کے، اس لیے ذبح کرنے والا فعل مکروہ ہوگا، ذبح کرنے والا فعل مکروہ ہوگا۔ آگے سوال ہے، جانور کی کتنی رگیں ہیں جن کا کٹ جانا اس کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے ذبح کے اندر؟ جانور میں ایسی 4 رگیں ہوتی ہیں گردن میں، کاٹنا ہم نے گردن سے ہوتا ہے، بھلے ادھر سے، درمیان سے یا نیچے سے۔ یہ جو فوق العقدہ والا مسئلہ مشہور ہے نا، گھنڈی والا، یہ آ رہا ہے آگے، یہ لوگوں میں غلط مشہور ہے کہ گھنڈی سے اوپر ذبح ہو گیا تو جانور ہی حرام ہو گیا، یہ غلط بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے اسلام میں، اس کی تحقیق انشاءاللہ آج کے خطبے میں آ جائے گی۔ 4 رگیں ہوتی ہیں جن کا کٹنا شرعی ذبح کے لیے ضروری ہے، یا ان 4 میں سے کم از کم 3 بھی کٹ جائیں تو جانور حلال ہو جائے گا۔ جانور کیا ہو جائے گا؟ ایک وہ رگ ہے جس میں جانور کی سانس آتی اور جاتی ہے، ان 4 میں سے ایک وہ ہے جس میں جانور کی سانس آتی اور جاتی ہے۔ دوسری رگ وہ ہے جس سے جانور کھانا پانی پیتا ہے، اتارتا ہے اپنے پیٹ کے اندر۔ اور تیسری اور چوتھی رگ جن کا ذبح میں کٹنا ضروری ہے وہ ان 2 رگوں کے اغل بغل اور 2 رگیں ہیں، اس طرف اور اس طرف، 2 یہ ہو گئی اور 2 وہ، یہ 4 رگیں جس جانور کی کٹ جائیں یا 4 میں سے 3 کٹ جائیں تو شریعت کی روشنی میں جب بقیہ شرائط پائے جائیں وہ جانور حلال ہوتا ہے،
وہ جانور کیا ہوتا ہے؟ ایک وہ رگ جس سے کیا جانور سانس لیتا ہے، دوسری وہ رگ جس سے جانور کھانا اور پانی اتارتا ہے، تیسری اور چوتھی ان دونوں کے اگل بغل موجود ہیں، ان کے بالکل قریب متصل ساتھ ہوتی ہیں۔ جب یہ 4 رگیں کسی شخص نے بقیہ شرائط کے ساتھ کاٹ ڈالیں تو جانور کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا۔ ہاں البتہ 3 سے کم کٹی تو اب وہ جانور مردار ہوگا۔ مثلا 2 رگیں کٹی ان میں سے 2 نہ کٹ سکیں تو جانور حرام ہو جائے گا۔ اگر وہ قربانی کا جانور ہے تو بندے کی قربانی بھی ادا نہیں ہوگی۔ اگر اس 4 میں سے کتنی کٹی؟ 2 رگیں کٹی۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ انتہائی ضروری ہے۔ آپ نے اسلام ابھی سنا کہ بڑے جانور میں بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، بھینس ہے یا اونٹ ہے، کتنی رگیں کاٹی جاتی ہیں ذبح میں؟ 4۔ ایک سانس والی، ایک جس سے کھانا پانی اترتا ہے، اور 2 ان کے اگل بغل ہے، 4 رگیں۔ اب ہمارے ہاں لا علمی کی وجہ سے ہوتا یہ ہے، جب یہ 4 رگیں کاٹ لیتے ہیں، جب یہ 4 رگیں، تو ان کی کوشش ہوتی ہے ایک 5ویں کی طرف۔ غالباً اگر میں بھولتا نہیں تو اس 5ویں کی شکل بھی سفید ہوتی ہے، اگر میں بھولتا نہیں تو، بھول رہا ہوں تو کوئی بندہ میری رہنمائی کر دے۔ اور اس کو کاٹنے کے لیے یہ چھری یوں نہیں پھیرتے بلکہ اس کو الٹاتے ہیں اور چھری کی نوک وہاں تک پہنچاتے ہیں، پھر یوں کرتے ہیں اس کو کاٹنے کی غرض سے، اور جب اس کو کاٹ رہے ہوتے ہیں لامحالہ اسے جانور مزید تڑپتا ہے، اور کاٹنے والا اپنی جہالت کی بنا پہ سمجھ رہا ہوتا ہے اب جان نکلنا شروع ہوئی ہے۔ میرے بھائی اس کی جان نہیں نکلنا شروع ہوئی، تو نے اس پر ظلم کیا، ظلم، یہ جان نہیں نکل رہی، تیرے ظلم کی وجہ سے وہ تڑپ رہا ہے، تیرے ظلم کی وجہ سے وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ تو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، زندہ جانور کی ایک ٹانگ کاٹ کے کھا جا کرتے تھے۔ ابھی زندہ ہے تو نے بھی تو وہی کام کیا ہے، وہ ٹانگ کاٹ دیتے تھے، تو نے ایک راگ کو کاٹنا شروع کر دیا، اور جب وہ پھڑکتا ہے یہ بند دیکھا اب جان نکل رہی۔ میرے بھائی یہ جان نہیں نکل رہی ہوتی، اس طرح کرنا اسلام میں جانور کو ایذا دینا ہے، تکلیف پہنچانا ہے، جس کا قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ اسلام وہ ہے جس نے جانوروں کے حقوق کی بھی رعایت رکھی ہے۔ بندہ کہے جی جانور کی وجہ سے ہم انسان ہو کے جواب دیں گے، جی ہاں جی۔ سرکار علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، اے صحابہ میں نے معراج کی رات ایک خاتون کو بنی اسرائیل کی جہنم میں ایک بلی کی وجہ سے جلتے ہوئے دیکھا۔ اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ کھانا پانی دیتی تھی نہ چھوڑتی تھی کہ بیچاری وہ خود چر سکتی، ظلم کیا اس نے ایک فرد کے ساتھ، اسی وجہ سے رب نے اس کو کہاں ڈالا ہوا تھا؟ صحابہ تڑپ گئے، یا رسول اللہ کیا حیوانات کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا؟ سرکار نے فرمایا جس جس چیز میں میرے رب نے جان ڈال دی ہے ہر اس چیز کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اگر اس کے ساتھ زیادتی کی تو اس کا تمہیں جواب دینا پڑے گا، اس کا تمہیں کیا دینا پڑے گا؟ تو اب یہ 5ویں رگ جو کاٹ رہا ہے اسے پوچھیں یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام نے تو صرف کتنی رگیں رکھی ہیں؟ وہ اس نے کاٹ ڈالی۔ اب یہ 5ویں کی طرف گیا، اس کے لیے تکلیف اٹھائی، چھری کو الٹا کیا، اس کی نوک کو خاص طریقے سے وہاں پہنچایا۔ میرے بھائی یہ اسلام میں کاٹنا گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، یاد رکھیں اس مسئلے کو۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں اگلا سوال اور بڑا اہم ترین سوال ہے، کیا اگر کسی جانور کو فوق العقدہ، یہ جس کو آپ گھنڈی سی بولتے ہیں جانور کی اس جگہ ہوتی ہے، اس کے اوپر سے اگر کوئی ذبح کر ڈالے اور یہ نیچے کی طرف رہ جائے اور یہ کس طرف چلی جائے، کیا وہ جانور اسلام کی روشنی میں حلال ہوگا یا حرام؟ اس کا جواب
اس میں جو تحقیق ہے فقہاء اسلام کی، جس کا ذکر بڑی شد و مد کے ساتھ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ کی 20ویں جلد کتاب الذبائح کے اندر کیا، بڑی شد مد کے ساتھ لوگوں کے اس غلط عقیدے کو، نظریے کو آپ نے رد فرمایا شریعت کی روشنی میں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید اس گھنڈی سے اوپر والی جانب سے جانور ذبح ہو جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ حرام۔ یہ لوگوں کا نظریہ، جبکہ شریعت کا نظریہ یہ ہے کہ جہاں سے مرضی، یہ گردن ہے نا اس کی، یہ پورا حلقوم، پوری گردن، یہ ذبح کی جگہ ہے، جس جگہ سے بھی اس کے اعلیٰ سے، اوسط سے، اسفل سے، جس جگہ سے بھی ذبح کیا جائے، مقام تحقیق وہی ہے جو پیچھے ابھی گزرا۔ معیار گھنڈی نہیں، حلال و حرام کا معیار فوق العقدہ یا تحت العقدہ نہیں، بلکہ 4 رگوں کا کٹ جانا معیار ہے۔ 4 رگوں کا کٹ جانا ذبح میں، ایک بندے نے جانور ذبح کیا اور لوگوں کے نظریے کے مطابق کیا، اس گھنڈی سے نیچے 2-3 چھلے چھوڑ کے اس نے ذبح کیا، جو جانور کی گردن میں ایک خاص رگ میں ہوتے ہیں، لیکن 4 میں سے کتنی رگیں کاٹی اس نے؟ جانور حرام ہو گیا، مردار ہے۔ اور ایک بندے نے فوق العقدہ، گھنڈی سے اوپر کی جانب سے جانور کو کیا کر دیا؟ 4 یا 4 میں سے کوئی 3 رگیں اس نے کاٹ ڈالی۔ اسلام کی روشنی میں وہ جانور بالکل حلال ہے، وہ جانور بالکل، البتہ کوشش کی جائے کہ گھنڈی سے نیچے سے ذبح کیا جائے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، کوشش یہی ہونی چاہیے۔ اگر کسی طرح اوپر سے بھی مسئلہ ہو گیا تو معیار وہ گھنڈی نہیں، معیار ہے 4 رگیں، یا 4 میں سے کتنی کاٹ جائیں؟ کم از کم اس حالت میں کاٹ جائیں کہ کٹنے سے پہلے اس کاٹنے والے کو اس بات کا علم ہو کہ یہ جانور ابھی زندہ تھا جب میں نے چھری شروع کی تھی، بھلے سے تھوڑی سی حیات بھی باقی ہو، وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ جانور کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں جانور کو ذبح کرنے والے میں کتنی شرائط ضروری ہیں کہ جانور کو ذبح کیا اور وہ حلال ہو گیا، اور وہ کیا ہو گیا؟ یعنی ذبح کرنے والے میں کتنی شرائط ضروری ہیں۔ سادہ لفظوں میں، پہلی شرط، اہم ترین شرط، کہ جس شخص نے جانور کو ذبح کرنا ہے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کسی کافر نے جانور ذبح کر دیا بھلے ہمارے طریقے پر، وہ جانور مثل کتے اور خنزیر کے ہیں، مردار ہے۔ جس جانور کو کس نے ذبح کیا، یہ جو مرزائی ہے نا قادیانی، یہ بھی کافر ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ مرزائی، قادیانی، ان کے ذبیحے اور ایک بت پرست کے ذبیحے میں کوئی فرق نہیں، یہ یاد رکھیں۔ اسی طرح جو گستاخ رسول ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکتا ہے، اس بدماش کے ذبیحے اور ایک بت پرست کے ذبح کرنے میں اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ کیونکہ جو نبی علیہ السلام کا گستاخ ہے وہ مرتد ہے، اور مرتد پہ تمام ہی وہی احکامات ہیں جو ایک کافر کے لیے، بلکہ اس کے لیے مزید کچھ زیادہ احکامات۔ گستاخ رسول کا ذبیحہ حلال ہو سکتا، بھلے وہ کوئی ہو جس نے گستاخی کی ہو، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جس سے گستاخی ثابت ہو جائے، جس فرض سے گستاخی رسول، اب اس کا ذبح کیا ہوا جانور کھانا ایسے ہی ہے جس طرح کوئی خنزیر کھا رہا ہو۔
قربانی والوں خیال کر کے ذبح کروانا. تمہارے ارد گرد بہت سارے گستاخ رہتے ہیں، پتہ بھی ہے تمہیں، لیکن تم کہتے ہو خیر ہے. خیر نہیں ہے، ہر جگہ خیر نہیں چلتی، کہیں اسلام کو بھی مان لیا کرو. قربانی بھی نہیں ہوگی، جب جانور ہی مردار ہو گئے تو قربانی کہاں ہوگی؟ یار ایک بندہ کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام معاذ اللہ مار کے مٹی میں مل چکے ہیں، آپ بتائیں یہ بندہ مسلمان ہے؟ آپ کو اسلامی اصول بھلے نہیں آتے، اصولوں پہ کلام کرنا تو ہم جو بیٹھے ہیں، جس بدماش کو ضرورت ہے اتر آئے میدان میں، ہم اس کی زبان بند کر دیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں بحمدی تعالی. اس میں کمال میرا نہیں، کمال میرے مسلک کا ہے، کیونکہ میں جس مسلک کو مانتا ہوں وہ حق جماعت اہل سنت کا مسلک ہے، جس کا ہر عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. کمال آپ کے مناظر کا نہیں ہوتا، اہل سنت کے مفتیوں کا کمال نہیں. ان پہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ان کو ایسے مسلک میں آنے کی توفیق دی ہے کہ جس مسلک کی حقانیت قرآن بھی بولتا ہے، سرکار کا فرمان بھی بولتا ہے. تو کسی گستاخ رسول کا ذبیحہ شریعت کی روشنی میں حلال ہو سکتا، اور اگر وہ جانور قربانی کا ہے تو اس بندے کی قربانی بھی نہیں ہوگی. اس بندے کی قربانی بھی پہلی شرط. دوسری شرط ذبح کرنے والے میں کہ وہ کیسا ہونا چاہیے تاکہ جانور حلال ہو جائے. اس کے لیے عاقل ہونا ضروری ہے، عقل مند ہونا، بالغ ہونا ضروری نہیں. ایک بچہ جو ابھی بالغ نہیں لیکن سمجھ رکھتا ہے، ذبح کے فعل کو سمجھتا ہے کہ ذبح کیا ہوتا ہے، جانور کو کس طرح ذبح کیا جاتا ہے، اور اس پہ قدرت بھی رکھتا ہے، تو اس بچے کا جو سمجھدار ہے، قدرت رکھتا ہے، اس کا ذبیحہ شرعاً حلال ہے. عقل مند ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری نہیں. بالغ ہونا ضروری، ایک بندہ بالغ ہے لیکن عقل نہیں رکھتا، مجنون ہے، تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا. اس کا ذبیحہ حلال. تیسری شرط، جانور کو ذبح کرنے والے کے لیے جو جانور ذبح کر رہا ہے مسلم، یعنی پچھلی دونوں شرطوں کے ساتھ تیسری شرط، این چھری پھیرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا. این چھری پھیرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر. تکبیر کا سب سے اچھا طریقہ جس کو اسلام نے پسند کیا وہ یہی لفظ ہے، بسم اللہ اللہ اکبر. بسم اللہ کے بعد واو بھی نہ ڈالی جائے، بسم اللہ واللہ اکبر. اگرچہ جانور حلال ہوگا لیکن فقہا نے اس طریقے کو مکروہ کہا. اصل طریقہ جس کو شریعت نے پسند کیا تکبیر کا، این چھری پھیرتے وقت کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ. پڑھنے سارے بسم اللہ، چھری پھیر دے. یہ تیسری شرط. اگر اللہ کے نام کی بجائے کسی اور کا نام لیا اور جانور کو کیا کر دیا، مثلا بے اسم یا عبد القادر، غوث اعظم کا نام لیا بجائے اللہ کے نام کے، اور کس وقت لیا؟ اس کی بڑی ضرورت ہے سمجھنے کی. لیا اس کی بڑی ضرورت ہے سمجھنے کی. این چھری پھیرتے وقت کی بات، اس سے پہلے 1000 بار کہیں غوث اعظم کی 11ویں کا بکرا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. بلکہ قرآن نے تو یہاں تک کہہ دیا مشرکین مکہ جو اپنے جانور بتوں کے نام پہ چھوڑ دیں، اگر ان کی طرف سے اجازت ہو کہ جو پکڑے اس کا بت کے نام پہ چھوڑے ہوئے کو ایک مسلم پکڑ کے اللہ کا نام لے کے ذبح کر دے، سرکار نے فرمایا وہ حلال ہو جاتا ہے. کیسا بدماش ہے آج کا وہ فرد جو کہتا ہے اس پہ غوث کا نام آیا اس لیے جانور ہی حرام ہو گیا. ارے بے وقوف، وما اہل بہ لغیر اللہ. اس آیت کو عربی مفسرین کے تحت سمجھ، انہوں نے کہا اللہ کے سوا کا نام لیا جائے عند الذبح، کس وقت؟ چھری پھیرتے وقت. اگر اللہ کے سوا کسی کا نام آ جائے تو جانور حرام ہو جائے گا. اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کی بجائے
این چھری پھیرتے وقت اگر اللہ کے سوا کائنات کے کسی فرد کا نام لیا گیا تو جانور مثل مردار کے ہو جائے گا، خنزیر کے مثل ہو جائے گا۔ اور کوئی سنی مسلمان جب جانور ذبح کرتا ہے سوائے اللہ کے کسی کا نام لیتا، اگر پہلے کی نسبت سے حرام ہوتا ہے تو پھر ظہر کی نماز بھی حرام ہونی چاہیے۔ اللہ کی نماز تو نہیں کہا میں نے کہا ظہر کی نماز، نیت سے پہلے ظہر کی نماز ہے۔ جب نیت شروع ہوتی ہے کہتے ہیں بندگی اللہ تعالیٰ کی، عصر کی نماز، مغرب کی نماز۔ ہمارے فقہا نے یہ مثالیں دے کے ان کے منہ پہ وہ عطر پھیرا، قیامت تک ان سے ان مثالوں کا کوئی جواب آ سکتا، ورنہ پھر جو بیٹی کے ولیمے کے لیے بکرا خریدا وہ بھی حرام ہونا چاہیے۔ بندے نے پوچھا نا کیوں لا رہا ہے؟ کہہ رہا جی بیٹے کا ولیمہ ہے، بیٹی کی رخصتی کرنی ہے، مہمانوں کے لیے لے کے جا رہا ہوں، تو پھر اس پہ بھی غیر کا نام آیا کہ نہ آیا؟ بھائی ان باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ چلو آپ قصاب کی طرف ہی چلے جائیں، اس سے پوچھیں آپ روزانہ جانور کیوں ذبح کرتے ہیں؟ کیا وہ جواب دے گا للہ تعالی؟ وہ کہے گا یار میں نے بیچنے کے لیے ذبح کرنا ہوتا ہے، میں نے بیچنے کے لیے ذبح، تو پھر ان سے گوشت کھانا بھی تمہارے اصول پہ تو مردار ٹھہرا، حالانکہ خود کھاتے ہو۔ تو معلوم ہوا ذبح سے پہلے بھلے اس جانور پہ بت کا نام بھی آ جائے، اسلام نے کہا جب ذبح کرو اللہ کا نام لے لو، جانور حلال ہو جائے گا۔ تو جس پر غوث اعظم سرکار کا نام آ جائے، جس پر حضور داتا علی حجویری کی طرف نسبت کی جائے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ذبح اللہ کے لیے ہے، ثواب ہم ان بزرگوں کو پیش کریں گے، اس کا ثواب ہم لوگوں کو کھلا کے بزرگوں کو، اس سے کیوں حرام ہو گئی؟ نہیں جی غیر اللہ کا نام آ گیا۔ تو کائنات میں بتا تیری نسل میں کتنی عورتیں ہیں جن سے تم نکل کے آئے ہو، جس عورت پہ لفظ بولا جاتا ہو آمت اللہ ہے، یہ کبھی کہا جائے گا یہ فلاں کی بیٹی ہے، کبھی کہا جائے گا یہ فلاں کی بیوی ہے، کبھی کہا جائے گا یہ فلاں کی بہن ہے، تو پھر یہ فلاں غیر اللہ کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ پھر تیری ماں جس نے تجھے جنم دیا وہ تیرے باپ کی بیوی لگتی ہے، اس کا تعارف یوں کرایا جاتا ہے فلاں کی بیوی ہے، غیر اللہ کی طرف نسبت ہو گئی، تو تمہارے اصول پہ آج تک تم میں کوئی حلالی نہ پیدا ہو سکا۔ ہم سیدھی باتیں کریں تو پھر لوگ کہتے ہیں سختی کرتے ہیں، بھائی ہماری مجبوری ہوتی ہے، بسا اوقات اس قدر لوگ بدماشی میں بڑھ گئے، ہم چپ کر کر کے مر گئے کہ بولیں گے تو فتنہ ہوگا، بولیں گے تو یہ ہوگا، جو ہوتا ہے اس کو ہونے دو، جہاں مجبوری ہوگی بولیں گے، جو ہوتا ہے اس کو ہونے دو، جو گولی مارتے ہیں مجھے مار دیں، مجھے ماریں گے نا، میں ہی بول رہا ہوں مارنے دیں، میں ان کے قانون پہ بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں جس چیز پہ غیر اللہ کا نام آ جائے، آپ نے سنا یہ عقیدہ ان کا کہ نہیں سنا؟ کہتے ہیں وہ حرام ہو گئی، تیری ماں پہ تیرے باپ کی طرف نسبت کی جاتی ہے، وہ پھر حرام ہوئی، جب حرام ہے تو تم حرامی ہوا کہ نہ ہوا؟ تو معلوم ہوا ان باتوں سے کچھ ہوتا، یہ تو ان کا اصول ہے۔ اسلام کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا، اسلام کہتا ہے کیونکہ سرکار کی حدیث ہے، فرمایا جو بندہ، مفہوم حدیث، جو بندہ مہمان کے لیے جانور ذبح کرے، دیکھیں حدیث پاک، کس کے لیے؟ میرا رب اس پہ رحمتیں بھیجتا ہے۔ اب مہمان کے لیے جو ذبح کرے تو پھر غوث اعظم کا نام آنے سے کیوں حرام ہوگا؟ ہاں عند الذبح، این چھری پھیرتے وقت اگر اللہ کا نام نہ لیا گیا تو جانور مردار ہو جائے گا۔ یہ ہے اسلام، اس کی مختصر سی جھلکی ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے لیے چوتھی شرط جو ذبح کرنے والا ہے چھری پھیرتے وقت جان بوجھ کر تکبیر کو چھری پھیرنے والا نہ چھوڑے، جان بوجھ کر، اگر بھولے سے رہ گئی تو جانور حلال ہے، جانور کیا ہے؟ حلال ہے۔ بھولے سے اگر تکبیر رہ گئی، چھری پھر گئی، جانور حلال، اگر جان بوجھ کے تکبیر چھوڑ دی تو جانور مردار ہو جائے گا۔ اس کے لیے پانچویں شرط کہ جو اس نے چھری پھیرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کی صدا بلند کی، اس سے نیت مقصود ذبح کرنا ہو، ذبح کرنا،
یہ مقصود نہ ہو برکت کے لیے اللہ کا نام لے رہا ہوں، اگر یہ مقصود ہوا تو جانور حرام ہو جائے گا۔ ذبح کی نیت کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ، یہ نیت ہو کہ ذبح کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اگر یہ ہو کہ حدیث مبارکہ ہے کسی بھی کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے، جائز کام کے شروع کرنے سے پہلے، تو وہ بے برکتہ ہوتا ہے۔ اور بندے نے کہا میں اس نیت سے پڑھتا ہوں، جانور مردار ہو گئے۔ نیت ہو کہ میں ذبح کے لیے پڑھ رہا ہوں، اسلام کا جو حکم ہے۔ اس کے لیے چھٹی شرط ضمناً تو اس کا ذکر آ گیا، چھری پھیرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہ لے، اللہ کے سوا کسی اور کا نام۔ ساتویں شرط، جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ذبح کرتے وقت کم از کم ذبح کرنے والے کو علم ہو کہ یہ ابھی زندہ ہے، یہ ابھی کیا ہے؟ ذبح کے بعد خون کا نکلنا یہ ہر وقت اس کے زندگی کی علامت نہیں بنتا، یاد رکھیں۔ ہمارے تو یہی چلتا ہے نا، خون نکلا حلال، نہیں نکلا تو حرام۔ اسلام میں یہ چلتا ہے کئی صورتوں میں خون نہیں نکلتا جانور تب بھی حلال ہوتا ہے، کئی صورتوں میں خون نکلا جانور حرام ہوتا ہے۔ یہ معیار نہیں، اس کا معیار کچھ اور ہے جو انشاءاللہ کسی اور وقت میں عرض کریں گے۔ میرے بھائی یہ 7 شرائط ہیں عام بندے کے لیے۔ محرم کی بات ہم نے نہیں کی، ادھر عام ذابح کی بات کی ہے، محرم کا مسئلہ جدا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ جانور کو کس چیز سے ذبح کیا جا سکتا ہے۔ ہر وہ آلہ جو تیز ہو اور دھاری دار ہو، بھلے وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو، بھلے وہ سرکار کے زمانے میں 2 سوالوں کا جواب ایک ہی حدیث میں آئے گا۔ ایک خاتون بکریاں چلا رہی تھی، ہوا کیا ایک بکری مرنے کے قریب ہو گئی۔ اب ایک تو عورت ہے، دوسرا اس کے بعد چھری نہیں تھی، اس کو کوئی ایسا پتھر مل گیا جس کے ساتھ ذبح کیا جا سکتا، اس نے اس کو ذبح کر دیا۔ اب یہ سرکار کے زمانے میں پہلا واقعہ تھا کہ ذبح عورت نے کیا اور پتھر سے کر دیا۔ سرکار کی بارگاہ میں مسئلہ آ گیا، مشکات میں یہ حدیث موجود ہے، یا رسول اللہ اس طرح ہوا ہے۔ فرمایا کیونکہ جس نے ذبح کیا وہ مسلمان ہے، مرد اور عورت کا ذبح کے لیے کوئی تعلق نہیں، عورت بھی شرعاً ذبح کر سکتی ہے جبکہ یہ شرائط اس میں پائی جائیں۔ اور نمبر 2 فرمایا اس نے 4 رگیں کاٹ دی ہیں دھاری دھار پتھر سے، اے صحابہ اس بکرے کا کھانا بالکل حلال ہے۔ 2 سوالوں کا جواب آیا، ایک تو صرف چھری ضروری نہیں، دھاری دار کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ فوقہ نے تو تیز ترین درانتی ہو تو اس کے ساتھ بھی ذبح کو حلال لکھا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ آلہ تیز ہو، جانور کو تکلیف نہ ہوتی رہے، جانور کو تکلیف ہو۔ دوسرا مسئلہ کیا حل ہوا اس حدیث میں کہ اگر کوئی عورت ذبح کرے تو شرعاً ٹھیک ہے، شرعاً کیا ہے؟ جب اس میں یہ شرائط پائی جائے۔ اگلا مسئلہ اور عام ترین، اگر ذبح کرتے وقت جانور کا سر ہی اس کے جسم سے جدا ہو جائے، کیا اس جانور کے گوشت کا کھانا شرعاً حلال کہ حرام؟ جواب، ذبح کرنا تو یوں چاہیے کہ فقط 4 رگیں کٹیں جن کا ذکر ہم پیچھے کر رہے ہیں۔ اگر کسی سے غلطی کی وجہ سے جانور کا سر بالکل اس کے بقایا جسم سے جدا ہو گیا، ذبح کرتے وقت 2 حصے کر دیے، ایک ذبح جہاں چھری پھیری اسے اس طرف اور دوسرا اس طرف۔ اسلام میں یہ فعل مکروہ ہے، یوں ذبح کرنا مکروہ ہے۔ جانور کا گوشت بھی حلال ہے، جو سر جدا ہو گیا اس کا کھانا بھی حلال ہے، اس کا کھانا بھی کیا ہے؟ حلال ہے، اگرچہ یوں ذبح کرنا نہیں چاہیے۔ نفس سے ذبح کا یہ طریقہ غلط ہے، جانور کے حرام ہونے سے اس کا کوئی تعلق۔ اگلا مسئلہ، اگرچہ بہت سارے مسائل ہیں لیکن یہ پمفلیٹ کی صورت میں ہے، یہ سارا کچھ جو ابھی آپ کو عرض کیا۔ ابھی جمعہ کے بعد جس بھائی کی قربانی ہو یا جس نے ذبح کرنا ہو وہ یہ پمفلیٹ ضرور حاصل کر کے جائے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ جو پہلے لے چکے وہ نہ لیں،
تاکہ زیادہ سے زیادہ بھائیوں تک پہنچے. یہ ساری تقریر اور اس سے کئی زیادہ سوال اس پمفلٹ میں موجود ہیں. آخری بات، جب جانور کو لٹاتے ہیں اس وقت چھری پھیرتے وقت کتنے بندوں پہ تکبیر کا پڑھنا لازم ہے؟ کیونکہ 5 بندوں نے ایک گائے کو لٹایا ہوا ہے. اب اس میں مسئلہ آسان لفظوں میں، ہر اس شخص پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا جانور کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے جس کا ہاتھ ذبح کرتے وقت چھری کے اوپر موجود ہو. جانور کے اوپر نا، جنہوں نے جانور کی ٹانگیں پکڑی ہیں، اس کے پیٹ سے پکڑ رکھا ہے، اس کے سر سے پکڑ رکھا ہے، ان پہ تکبیر پڑھنا ضروری. 4 بندوں کا ہاتھ چھری پہ ہے، کیونکہ ہمارے اکثر کو ذبح کا طریقہ نہیں آتا، پھر شوق ہوتا ہے جب ذبح کرنے آتا ہے نا کوئی، تو وہ بھی چھری پہ اپنا کیا رکھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ذبح تو وہ کر رہا ہے، لہذا اس کی تکبیر کافی ہے. 4 بندوں نے عین ذبح کے وقت چھری پر ہاتھ رکھا اور ان میں سے کسی ایک نے اس خیال سے تکبیر چھوڑ دی کہ 3 تو ہیں نا، 3 نے پڑھی، ایک نے چھوڑ دی، جانور مردار ہو جائے گا. اس مسئلے کا بھی خاص خیال کریں. جتنے بھائیوں کا ہاتھ ذبح کے وقت چھری کے، جانور کے اوپر نہیں، چھری کے اوپر، ان سب پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا جانور کے حلال ہونے کے لیے شرط ہے. کسی ایک نے ترک کر دیا، جانور مردار ہو گیا، قربانی بھی نہیں ہوگی. بہت سارے اور مسائل جو وقت کی قلت کی وجہ سے ہم عرض نہ کر سکے، انشاءاللہ آپ اس پمفلٹ کی صورت میں پڑھ سکیں گے. اور یہ فقہ حنفی کی معتبر ترین کتب سے اس بروشر کی تیاری میں استفادہ کیا گیا. اب آپ سے اپیل ہے اس کو خود پڑھیں، پھر آگے پھیلائیں، کاپیاں کروا کے آگے صدقہ جاری ہے. جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ ان مسائل کی کتنی زیادہ ضرورت ہے ذبح کرنے والوں کو خصوصاً. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام، اس کی تعلیمات سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم.